السلام علیکم ناظرین میں دانش چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ پروگرام بادشاہ ویڈیو کی جانب سے نشر کیا جایا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں 108 کے صوبے کے امیدوار جناب کھتری ایمان احمد پاروانی صاحب، جو 108 کے صوبے کے امیدوار بھی ہیں۔ انتخابی نشان ان کا عقاب ہے اور ان کا تعلق IPP استحکام پاکستان پارٹی سے ہے۔ ہم صرف دو معصوم سلام کا سوال کریں گے عمران صاحب کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے، اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو آپ 108 کے لیے آپ کیا کام کریں گے، آپ کا منشور کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بادشاہ پروڈکشن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ میرے حلقے میں آئے ہیں اور میرے دفتر پہ یہاں موجود ہیں اور مجھ سے جو ہے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو کیا ہمارا منشور ہوگا، کیا ہمارا ویژن ہوگا۔ پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت موجودہ میں صدر ٹاؤن کی یونین کمیٹی 1 کا میں چیئرمین بھی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے ایک اعتماد کیا جب 2 بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے۔ ان بلدیاتی انتخابات میں ایک بھاری اکثریت کے ساتھ، یعنی کہ میں اس ایریا سے میں الیکشن میں منتخب ہوا جو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور گزشتہ 52 سے 55 سالہ پرانی نشست تھی، بلدیاتی نشست، جسے میں نے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ حلقے کی عوام نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور الحمدللہ یہ جو ہمارا صرف DDO پاور جو 3 مہینے ہوئے ہمیں ملے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے اکتوبر میں ہمیں DDO پاورز ملے ہیں، لیکن ان 3 مہینوں کی جو کارکردگی ہے، میں آپ کے اس کیمرے کی آنکھ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ صدر ٹاؤن کی 13 UCs ہیں، آپ ان 13 UCs میں اپنا کیمرہ لے کر جائیں اور UC 1 کو کیمرہ وہاں پر لے کر جائیں، انشاءاللہ آپ کو بالکل الگ ہی نظر آئے گا۔ باقی رہی سوال جو کام کی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت سچویشن کس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ میرے مد مقابل ایسے ایسے امیدوار ہیں جو اسی حلقے سے منتخب ہوئے، ماضی میں 5 سال کے لیے MPA بھی منتخب ہوئے، ٹاؤن کے ناظم بھی منتخب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ اس حلقے کی جو پاپولیشن کو اگر آپ دیکھیں یا یہاں کے آپ لوگوں کو آپ دیکھیں تو یہاں کے لوگ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ گالی اور گولی کی پالیٹکس نہیں کرتے، وہ بڑا ہی پیار، محبت، بھائی چارگی، امن، سکون کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور میجورٹی جو یہاں کی 70% آبادی ہے وہ ایک باقاعدہ منظم کمیونٹیز کی صورت میں رہتی ہیں، جس میں میری اپنی کھتری کمیونٹی جس کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں، کچھی میمن برادری ہے، آگریہ برادری ہے، گانچی برادری ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ماجوٹھی برادری ہے، سومرا برادری ہے، مغل کمیونٹی ہے، مارواڑی کمیونٹی ہے، اور یہ بڑے جو ہے ٹیلنٹڈ کاروباری لوگ ہیں۔ مڈل کلاس میجورٹی یہاں پہ جو تعلق ہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہے، یہاں پر بہت بڑے بگ شاٹ کاروباری لوگ نہیں ہیں، یا زیادہ یہاں پر جو ہے وہ نوکری پیشہ افراد رہتے ہیں، یا پھر مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ یہاں پر رہتا ہے، لیکن بڑے پرسکون لوگ ہیں، امن سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے ادوار میں جنہوں نے بھی حکومت کی، انہوں نے یہاں پر صرف ایک ہی پالیٹکس کی، گٹر اور پانی، اور وہ پالیٹکس کی کہ گٹر کے اندر پانی جاتا نہیں ہے اور نلکے کے اندر پانی آتا نہیں ہے۔ اب 15 سال 18 سال انہوں نے یہاں حکومتیں کی ہیں، اور لیکن جو ہے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ آپ بھی اس ایریا کو آپ نے وزٹ کیا ہوگا۔ مطلب اتنا برا حال ہے کہ ہم گٹر پانی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے، نہ ایجوکیشن، نہ ہیلتھ، یہ وہ سیکٹرز ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کسی بھی جگہ پر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جب تک آپ کے منشور میں نہیں ہوگی آپ ترقی نہیں کر سکتے، اور جب آپ ترقی نہیں کریں گے تو خوشحالی بھی نہیں آئے گی۔ تو تعلیم ایک ایسا جو ہے ٹول ہے، اگر میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہم کام کریں تو آٹومیٹیکلی تعلیم سے ترقی بھی آئے گی، اور ترقی آئے گی تو خوشحالی بھی آئے گی۔ اور الحمدللہ میں پچھلے 22 سالوں سے ایجوکیشن کے اوپر ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اپنے کمیونٹی کے لیول پر، جو میرے خیال ہے میرے حلقے کی عوام ان کے بھی نالج میں ہے، کیونکہ میرا دیکھیں کوئی سیاسی گھرانے سے میرا تعلق نہیں ہے،
نہ میں کوئی بیک گراؤنڈ میرا جو ہے وہ بہت بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے میرا. میں نے ہمیشہ جو ہے وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, اور سماجی کام گزشتہ کئی برسوں سے, کئی دہائیوں سے میں گزشتہ کام کرتا ہوا آ رہا ہوں, سماجی کام. اور انشاءاللہ مجھے وہی میرے سماجی کام ہے, میرے سماجی جو حلقہ ہے, میرے اپنے کمیونٹی کے لوگ ہیں, میری اپنی گجراتی کمیونٹی کے لوگ ہیں, مجھے پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ میرا بھرپور ساتھ دیں گے. کیونکہ جو ہے نا, اب تمام پارٹیوں کو تمام لوگوں نے آزما لیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ آپ بجائے پارٹیوں کو آزمانے کے آپ ان لوگوں کو آزمائیں جو لوگوں نے خدمت کی ہے, جن لوگوں نے پبلک کے اندر کام کیا ہے. تو ایسے لوگوں کا چناؤ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایریا کے جو ہے وہ حالات بہتر بھی ہوں گے, کام بھی ہوں گے, اور باقی جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. پروانی صاحب, آپ جس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں 108, وہاں بجلی کی کا مسئلہ ہے, 16 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور گیس کی بندش کافی ہے, خواتین کافی پریشان ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے عمل ہے, کس طرح اس مسئلے کو حل کریں گے آپ؟ سر دیکھیں, میں نے تو آپ کو کہا نا کہ یہاں پر اتنا بڑا ایشو ہے, لیکن کچھ میں اپنے ویورز کو آپ کے اس چینل کے تھرو میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. اصل میں تھوڑا سا ہماری جو عوام ہے ان کو بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایم این اے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گٹر کا ڈھکن لا کے دے, اور یو سی کا جو کونسلر ہوتا ہے اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بجلی لا کر دے, جبکہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ. جو یو سی کا چیئرمین ہے اس کی جو ڈومین میں چیزیں آتی ہیں, سالڈ ویسٹ کی جو صفائی ہے, ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹس ہیں, آپ کی سیوریج کے جو مینولز ہیں, مینول کورز ہیں, رنگ ٹاپ سلیپس یہ لگانا, اسٹریٹ لائٹس جو ہے وہ لگانا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ آپ نے جو بات کی بجلی گیس, بجلی کی تو جتنی بھی میں مذمت کروں یہاں پر وہ کم ہے. جس قدر ہم یہاں پر ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ بل پے کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان پر جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کی گئی ہے, میں نے لاسٹ اپنے انٹرویو میں 24 نیوز والوں کو بھی یہ بات کہی تھی. ہمارے پاس جو اس وقت بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, ہمارے حصے کی جو نہیں بنتی وہ بھی ہمارے کھاتے میں انہوں نے دی ہوئی ہے. کیونکہ یہ بدقسمتی آپ دیکھیں اور ظلم دیکھیں کہ صدر ٹاؤن کا یہ حلقہ ہے اور لیاری ٹاؤن کے اندر سے ہمیں جو ہے بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اگر عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا تو میں سب سے پہلے فلور آف دی ہاؤس یہ بات میں آواز اٹھاؤں گا کہ سب سے پہلے ہمارے فیڈر کو الگ کیا جائے, تاکہ جو ہے ہمارے لوگوں کو جو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے, لیاری کی جو وہاں کا بجلی چوری ہے یا لیاری کے اندر جو شارٹ فالز ہیں, ان کے نون پیمنٹ کے ایشوز ہیں, ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر تاکہ جو ہے ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور یہاں کے لوگوں کو جو ہے ان کا گلا دبایا جائے. اور رہی سوال جو گیس کی, تو گیس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ سوئی سدرن گیس کمپنی نے ری ہیبلیٹیشن کا تقریباً کوئی 400-450 کلومیٹر کا جو ہے وہ اپروول کر چکی ہے. اس میں تمام جو ہے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس میں اپنا چورن بیچ رہی ہیں اس وقت. یہ ہم نے کرایا, وہ ہم نے کرایا, یہ اس نے کرایا, یہ اس نے کرایا, لیکن یہ پیورلی نہ کسی سیاسی جماعت کا اس میں کوئی کردار ہے. اس میں ایک یو سی کونسلر سے لے کے منسٹر تک تمام لوگوں کی ایفرٹس شامل تھیں, اور بالآخر جو ہے سوئی سدرن گیس جو ہے اس کو یہ کام کرنا پڑا ہے. اور یہ تقریباً جو ہے ان کا بجٹ اپروو ہو بھی چکا ہے, اور یہ تمام کام جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے, کیونکہ بوسیدہ ہو چکی ہیں. گیس کے پریشر کا بھی ایشو ہے, لیکن گیس کی جو لائنیں بوسیدہ ہوئی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ چینج ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. تو یہ جو ری ہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ جیسے ہی اسٹارٹ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ گیس کی کافی حد تک جو ہے وہ پرابلم سالو ہو جائے گی. تھینک یو ناظرین. یہ تھے PS 108 کے امیدوار کھتری ایمان احمد پاروانی صاحب. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ 8 فروری کا دن پاکستان کی خوشحالی, امن اور سلامتی لے کر آئے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.